السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ابو علی سینا کی کہانی سناؤں گی۔ صدیوں پرانی بات ہے کہ بخارا کا شہنشاہ اپنی نیک دلی اور سخاوت میں شہرت رکھتا تھا۔ 15ویں صدی عیسوی کے آخری زمانہ میں بخارا میں علم و ادب کا چرچا گھر گھر تھا۔ تقریباً سارے بچے مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر ایک کی زبان پر تھا۔ عالموں اور ہنرمندوں کی قدر ہوتی تھی۔ شہنشاہ خود تندرست اور خوش مزاج تھا اور کھیل کود کے مقابلوں کی سرپرستی کرتا تھا، اس لیے سارے ملک میں نوجوان چاق و چوبند، صحت مند اور پھرتیلے تھے۔ سب بادشاہ کی دل و جان سے عزت کرتے تھے۔ انسان کی صحت کے ساتھ ساتھ بیماری بھی لگی رہتی ہے۔ شہنشاہ کی عمر 70-75 سال تھی۔ بس ایک دن کیا ہوا کہ جب شہنشاہ شام کے وقت گھوڑے کی سواری سے واپس محل آیا تو اس کے سر میں شدید درد اور بخار آ گیا۔ سارے ملک سے ماہر حکیم اور ملک کے باہر سے بھی نامور حکیم بلوائے گئے۔ بخار اور شدید درد کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ باوجود اعلیٰ خوراک اور ہر طرح کے آرام کے شہنشاہ کمزور ہوتا چلا گیا۔ ایک صبح ایک خوبصورت نوجوان حکیم شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ شہنشاہ کی اس عجیب بیماری کو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ معلوم نہیں کیوں شہنشاہ کو اس نوجوان حکیم کی شخصیت اچھی معلوم ہوئی۔ شہنشاہ نے اجازت دے دی کہ وہ ان کی ساری رپورٹوں اور دوائیوں کا مطالعہ کرے اور علاج شروع کرے۔ نوجوان حکیم نے شہنشاہ کا بڑے خلوص کے ساتھ 21 دن تک علاج کیا۔ شہنشاہ کی بیماری جاتی رہی۔ انہوں نے 5 دن مزید بستر پر آرام کیا اور پھر صحت مند ہو گئے۔ پورے بخارا میں عوام نے نماز شکرانہ ادا کی کہ ان کا شہنشاہ اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا، اس حکیم کے علاج کی وجہ سے۔ سب نے نماز شکرانہ ادا کی۔ اس نماز کے بعد ایک شاہی معیار کی تقریب ہوئی جس میں پہلے خیرات و صدقے تقسیم ہوئے۔ اس شاہی تقریب میں اور دربار میں اس نوجوان حکیم کو بھی مدعو کیا گیا جس نے شہنشاہ کا علاج کیا تھا۔ اس نوجوان کو انعام دینے کا معاملہ زیر غور آیا۔ شہنشاہ نے معلوم کیا، اے لائق حکیم، تو اپنی خدمت کے صلے میں ہم سے عہد و مرتبہ، زمین یا محل کا طلبگار ہے یا تو دولت چاہتا ہے؟ نوجوان حکیم خاموش رہا۔ شہنشاہ نے نوجوان حکیم کو کچھ نہ کچھ انعام لینے پہ بار بار اصرار کیا۔ تب وہ نوجوان حکیم بولا، عالی جاں، مجھے ہمیشہ کے لیے شاہی کتب خانے میں کتابیں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس انعام کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس اجازت کے ملنے کے بعد نوجوان حکیم ہمیشہ شاہی کتب خانے سے کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ برسا برس گزر گئے اور وہ مسلسل علم کا انعام حاصل کرتا رہا۔ یہ نوجوان حکیم ابو علی سینا تھے۔ ابو علی سینا کا پورا نام علی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا تھا۔ ابو علی سینا بخارا میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ وہ بچپن میں بڑے ذہین اور پھرتیلے تھے۔ وہ بڑوں کا ادب کرتے تھے اور وہ کہنا مانتے تھے کہ وہ روز رات کو اللہ کا شکر ادا کر کے سوتے تھے۔ وہ اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے، اگر میں اللہ کا روز شکر ادا نہیں کروں گا تو زندہ کیسے رہوں گا؟ ابو علی سینا کے بچپن کے ایک استاد نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ میرا شاگرد بخارا کا انعام ہے۔ ابو علی سینا نے 16 سال کی عمر سے ہی مذہبی تعلیم، فلسفہ، ریاضیات، منطق اور طب کی تعلیم میں مہارت حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ جوں جوں ان کی عمر بڑھتی گئی، وہ شاہی کتب خانے سے اپنا علم بڑھاتے رہے۔ علم تو کائنات پر چھایا ہوا سمندر ہے اور ابھی تو میرے ہاتھ بھی گیلے نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے۔ وہ ساری رات سائنسی تحقیق میں مصروف رہتے تھے اور اسی سلسلے میں دور دراز کے سفر بھی کیے۔ انہیں سب سے زیادہ لگاؤ طب سے تھا۔ ان کی کتابیں القانون فی الطب اور کتاب الشفا ہر زمانے اور ہر ملک میں شہرت رکھتی ہیں۔ ابو علی سینا کی کتابوں کے ترجمے لاطینی زبان میں ہوئے۔ خاص کر یہ دونوں کتابیں طب کی دنیا میں انقلاب لے آئیں۔ بچوں، آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو ضرور بتائیے گا۔